السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ مختلف تکلیفوں کو برداشت کر کے دوسرے ممالک تک علم حاصل کرنے چلے جایا کرتے تھے، خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل علم جاننے کے لیے ایک ہی استاد پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک ہسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹری دوسرے ہسٹورین سے مختلف ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ بادشاہوں کے دور حکومت میں ہوا کرتا کہ وہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے تاکہ ان کے کالی کرتوتوں پر پردہ ڈال کر آنے والی نسلیں ان کو ایک ہیرو کے طور پر پہچان سکیں۔ لیکن آج یہ دور بالکل بدل چکا ہے، دنیا بہت ہی تیز اور ایڈوانس ہو چکی ہے، اور کسی بھی شخص کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مختلف کتابیں پڑھتا رہے، بلکہ وہ اس کی جگہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، جس سے وہ اپنی تاریخ کو جان لیتا ہے۔ خاص طور پر آج کی نوجوان نسل جو 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلم یا ڈرامے کے اندر دیکھ کر اپنی پوری تاریخ کو جان لیتا ہے، جبکہ وہ اس صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب وہ مسند ہو، اس کا استعمال صرف اچھے طریقے کے لیے کیا جائے اور اس کو دشمن نے کسی پروپوگنڈا کے لیے نہ بنایا ہو۔ جیسے آج کل بھارتی فلم انڈسٹری کے اندر اس کا عروج ہے، کیونکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہند بھکتی یا دیش بھکتی کو ڈال کر مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈا کے لیے فلم استعمال کرتے ہیں، جو کہ انہیں اچھا خاصا منافع بھی کما کر دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی تاریخ تو کیا اس کا تصور بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ ہسٹوریکل فلم سے ہٹ کر ایک انٹرٹینمنٹ فلم بن جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ بھی چونکہ ایک کتاب کے اندر نہیں ملتی، ایک کتاب کے اندر نہیں مکمل لکھی جا سکتی، اسی لیے اس پر بہت ساری موویز بنائی گئی ہیں، جن کو ایک بار مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی ہزار کتابیں پڑھ لینے سے بہتر ہے، جن میں سے کچھ کو بہت ساری ریسرچ اور علماء کی نگرانی کے اندر بنایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی طرح کی ہی موویز کی بات کریں گے، جن کو دیکھنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کم از کم ایک بار تو ضروری ہے، اور انہیں دیکھ کر ہر مسلمان بہتر طور پر اپنی ہسٹری کو سیکھ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز۔ قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 قسطوں پر مشتمل اسلامی تاریخ پر ایک سیریز ہے، جو کہ حضرت عمر کی 18 سالہ عمر سے لے کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے، جو کہ اتنے اچھے انداز سے بنائی گئی ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید آپ خود اس دور میں موجود ہوں، جو کہ آپ کو ایک بار تو ضرور دیکھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیغمبر۔ قرآن کریم کے اندر قصہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسن القصص یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس کے ڈائریکٹر ایران کے رہائشی فرج اللہ ہیں، جن کو اس سیریز کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ اس فلم کی کامیابی کے بعد وہ یہودیوں پر ایک فلم بنا کر ان کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے، لیکن ایک سفر کے دوران ایئرپورٹ سے ان کا سامان اچانک سے غائب ہو گیا۔ تو جب کئی گھنٹوں بعد وہ سامان ملا تو اسی روز سے فرج اللہ کو عجیب و غریب قسم کی کھانسی ہونے لگی۔ ایک تحقیق کے مطابق ان کے سامان پر ایسی ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا جن کی وجہ سے ان کو ایسا وائرس ہوا، ان کی کھانسی شروع ہوئی اور وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اس فلم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری فلم ہے فرج اللہ کی ایک اور ماسٹر پیس اصحاب کہف، جو کہ قرآن پاک کی سورت کہف کے اندر موجود ہے، جو کہ کل 7 لوگ تھے، اور وہ رومی بادشاہ دقیانوس جو کہ عیسائی تھا اور دوسرے لوگوں کا مذہب بھی زبردستی طور پر عیسائیت کی جگہ بدلنا چاہتا تھا، اور یہ 7 لوگ مسلمان مذہب کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ کر کے ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں۔ ان کا مکمل قصہ انتہائی عمدگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جو کہ ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کا اللہ پر بھروسہ اور بھی مضبوط کر دے گا۔ تو آپ میں سے کس نے ان میں سے کون کون سی موویز کو دیکھ رکھا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔